بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ خالد اور لمبے لڑکے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ وہ ایک دائرے میں گھومنے لگے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر دھیان سے جمی ہوئی تھیں۔ ہر ایک اپنے حملے کا راستہ تلاش کر رہا تھا اور ان چالوں سے ہوشیار تھا جو دوسرا استعمال کر سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی، بس ایک مقابلہ اور جیتنے کا غیر متزلزل عزم تھا۔ خالد نے محتاط رہنا ضروری سمجھا، کیونکہ لمبا لڑکا بائیں ہاتھ کا تھا اور اس وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا جو تمام بائیں ہاتھ والے لڑائی میں اپنے مخالفین یعنی دائیں ہاتھ والوں پر حاصل کرتے ہیں۔ عرب کے لڑکوں میں کشتی ایک مقبول مشغلہ تھا اور وہ اکثر آپس میں لڑتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کوئی شرارت یا دشمنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ ایک کھیل تھا اور لڑکوں کو کشتی کی تربیت عرب مردانگی کے تقاضوں میں سے ایک کے طور پر دی جاتی تھی۔ لیکن یہ دونوں لڑکے سب سے مضبوط اور اپنی عمر کے لڑکوں کے لیڈر تھے۔ یہ میچ ہیوی ویٹ ٹائٹل کی لڑائی کی طرح کی لڑائی تھی۔ لڑکے اچھی طرح سے مل گئے تھے اور تقریباً ایک ہی عمر کے وہ اپنی ابتدائی نو عمری میں تھے۔ دونوں لمبے اور دبلے پتلے تھے اور نئے بنے ہوئے پٹھے ان کے کندھوں اور بازوؤں پر پھڑا رہے تھے، جبکہ ان کے پسینے والے جسم دھوپ میں چمک رہے تھے۔ لمبا لڑکا شاید خالد 1 انچ اونچا تھا اور ان کے چہرے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ اکثر ایک کو دوسرے کے لیے غلط سمجھا جاتا تھا۔ خالد نے لمبے لڑکے کو اٹھا کر دیا، لیکن یہ کوئی عام زوال نہیں تھا۔ جیسے ہی لمبا لڑکا گرا، وہاں ایک واضح شگاف پڑا اور ایک لمحے کے بعد اس کی ٹانگ کی گمبھیر شکل نے ظاہر کیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ گرا ہوا لڑکا زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا اور خالد خوف سے اپنے دوست اور بھتیجے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھتا رہا۔ لمبے لڑکے کی والدہ انتمہ بنت ہشام بن المغیرہ خالد کی پہلی کزن تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چوٹ ٹھیک ہو گئی اور لمبے لڑکے کی ٹانگ دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ اب وہ دوبارہ کشتی لڑے گا اور بہترین پہلوانوں میں شمار ہوگا، اور یہ دونوں لڑکے دوست رہیں گے۔ لیکن جبکہ وہ دونوں ذہین، مضبوط اور فطرت کے اعتبار سے طاقتور تھے، نہ ان میں صبر تھا اور نہ ہی تدبیر۔ ان تقریباً ہر کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ جاری رکھنا تھا۔ ناظرین کو اس لمبے لڑکے کا نقشہ ذہنی طور پر نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ خالد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ وہ الخطاب بیٹے تھے اور ان کا نام عمر تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد خالد کو اس کی ماں سے چھین لیا گیا، جیسا کہ قریش کے بہترین خاندانوں میں رواج تھا، اور صحرا میں ایک بدو قبیلے کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے لیے ایک رضائی ماں مل گئی جو اس کی پرورش کرے گی، اور صحرا کی صاف، خشک اور آلودہ ہوا میں اس زبردست طاقت اور مضبوط صحت کی بنیادیں رکھی گئی تھیں جس سے خالد کو زندگی بھر لطف اندوز ہونا تھا۔ ریگستان خالد کو مناسب لگ رہا تھا اور اسے اس سے پیار ہونے لگا اور اس میں گھر کا احساس ہوا۔ بچپن سے ہی وہ صحرا کے عربوں کے درمیان ابتدائی بچپن میں پلا بڑھا، اور جب وہ 5 یا 6 سال کے تھے تو مکہ مکرمہ میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئے۔ بچپن میں کسی وقت ان پر چیچک کا حملہ ہوا، لیکن یہ ہلکا سا حملہ تھا اور اس سے ان کے چہرے پر چند نشان چھوڑنے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم ان نشانات نے ان کے خوبصورت چہرے کو خراب نہیں کیا۔ اب وہ بچہ لڑکا ہو گیا اور لڑکپن کی عمر کو پہنچتے ہی اسے فخر کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے۔ ان کے والد ولید بنو مخزوم کے سردار تھے، جو قریش کے عظیم ترین قبیلوں میں سے ایک تھے، اور مکہ مکرمہ میں الوحید یعنی منفرد کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ خالد کی پرورش اب والد نے کی، جس نے خالد میں عرب مردانگی، لڑنے کی مہارت، جفا کشی اور سخاوت کی تمام خوبیاں پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور بہترین کامیابی کے ساتھ کی۔ اگلا حصہ جلد ہی۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز سبسکرائب۔